بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، لائف ریڈنگ میں خوش آمدید۔ پیارے سامعین، زندگی اچھے اور برے تجربات کا مجموعہ ہے، اور ایسے ہی تجربات کو بیان کیا جاتا ہے ہمارے اس چینل میں۔ شاعری، کہانیاں، ناولز، تاریخی واقعات، سچی اور فرضی کہانیوں کی صورت میں ہمارے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کا شکریہ۔ تو اب ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس کی ریاست میں ہر طرف خوشی، امن اور سکون تھا۔ ویسے تو بادشاہ بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا، لیکن اس کی ایک عجیب سی عادت تھی۔ اس کی اس عادت سے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اسے ایک وہم کی بیماری تھی، اور اس وہم کی عادت نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اس پر ہر وقت، ہر لمحہ موت کا خوف سوار رہتا۔ اسے مرنے سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ اس موت کے فرشتے نے اسے جگایا اور اس سے کہا کہ صحیح وقت پر، صحیح مقام پر پہنچ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ گھبراہٹ، ڈر، خوف اور پریشانی سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ خوف سے کپ کپانے لگا، بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت تمام وزراء کو بلایا۔ یہ سلطنت کے تمام نجومی طلب کیے۔ تمام وزراء اور نجومیوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ رات کے اس وقت بلائے جانے پر سب حیران تھے۔ ان سب کی موجودگی میں بادشاہ نے اپنے خواب کا بیان کیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ بادشاہ بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے نجومیوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد خواب کی تعبیر بیان کریں۔ نجومی خواب کی تعبیر بیان کرنے سے بہت خوفزدہ ہو رہے تھے۔ آخرکار تمام نجومیوں کی متفقہ رائے سے بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر پیش کی گئی۔ ایک بزرگ نجومی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خواب بیان کرتا ہے کہ آپ کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ کا موت سے سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ وزراء بھی بہت پریشان ہو گئے۔ وزیروں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ جلد از جلد محل چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کہیں بہت دور چلے جائیں، جتنا دور جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس محل اور اس سلطنت میں نہ ہوئے تو موت کا فرشتہ آپ کو نہیں لے جا سکے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ مناسب لگا، لہٰذا حکم دیا گیا کہ بہترین تیز گام گھوڑا تیار کیا جائے۔ لہٰذا ایک بہترین اور تیز رفتار گھوڑا بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا، جس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ بادشاہ ضروری ساز و سامان لے کر سلطنت سے اکیلا روانہ ہو گیا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا دوڑتا سلطنت سے بہت دور آ چکا تھا۔ بہت گہری رات ہو چکی تھی۔ اب بادشاہ کو لگا کہ وہ بہت دور نکل آیا ہے اور موت کا فرشتہ اب اسے نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ وہ اس جگہ سے نکل آیا جہاں پر موت کے فرشتے سے ملنے کا امکان تھا۔ گھوڑا بھی بہت تھک چکا تھا اور بادشاہ بھی، لہٰذا بادشاہ نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا اور گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت سے باندھنے لگا۔ ابھی گھوڑے کو درخت سے باندھا ہی تھا کہ بادشاہ کو اچانک اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ بادشاہ گھبرا گیا اور پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی فرشتہ کھڑا مسکرا رہا تھا جسے خواب میں دیکھا تھا۔ فرشتے نے کہا، واہ، تمہارا گھوڑا تو بہت شاندار ہے، بالکل صحیح وقت اور صحیح جگہ پر تمہیں پہنچا دیا۔ میں نے اسی لیے خواب میں آ کے کہا تھا
کہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر پہنچ جانا، کیونکہ تمہاری موت کے لیے یہی وقت اور یہی جگہ مقرر تھی، اور یہ جگہ تمہارے محل سے بہت دور ہے، لیکن تمہارے اس تیز رفتار گھوڑے نے تمہیں صحیح وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر فرشتے نے بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ ویسے اس دنیا کو چھوڑ کے تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ انسان اپنی موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، اور ہم سب وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی موت سے بھاگ سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں قدرت نے جتنی زندگی عطا کی ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزاریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے ہوئے گزاریں تو یقیناً بوقت موت ہمیں کوئی دکھ اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے زندگی کے ایک نئے رخ کی طرف، ایک نئی کہانی کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے حاضر ہوں گے زندگی کی کتاب کے ایک نئے صفحے کے ساتھ۔ فی امان اللہ، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔